الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الرسل. اس سے قبل بات چل رہی تھی ان لوگوں کی جو باتیں تو بہت کرتے ہیں، دعوے بھی بہت کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں کام اپنی پسند کے کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں روئے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے باعث ایذا بنتے ہیں. اور پھر ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اگر سمجھایا جائے تو اس پر اور زیادہ اکڑتے ہیں اور اپنی بات پہ اور زیادہ اڑ جاتے ہیں. اس سے آگے دوسری طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو دنیا میں اپنی پسند سے رہنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان کی ذاتی پسند ایک تو اس کی محدود عقل اور اس کے محدود علم کے مطابق ہوتی ہے. وہ وقتی طور پر جو چیز نظر کے سامنے ہے اسے بھی ایک حد تک سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج بالکل اس کے سامنے نہیں ہوتے. حالانکہ اللہ جل شانہ جو حکم دیتے ہیں وہ ہر طرح سے حکمت پر اور انسان کے فائدے پہ مبنی ہوتا ہے، اس کے نتائج بھی اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے نتائج دنیا و آخرت میں ہر طرح سے انسان کے لیے مفید اور اس کی ضرورت ہے. لیکن جب آدمی اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر، اور پھر سب سے برے وہ لوگ ہیں جو اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ میں حق پر بھی ہوں. دوسری طرف فرمایا وہ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اگر جان بھی جاتی ہو تو پرواہ نہیں کرتے. دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹی چھوٹی خواہشات، تمنائیں اور آرزوئیں ہی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ بھی لٹا دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور لٹا دیتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان رحمت ہاتھ سے نہ چھوٹے. واللہ رؤوف بالعباد. اپنے بندوں پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے جان بھی لٹا دیتے ہیں ان پر بظاہر کوئی تکلیف بھی آئے تو حقیقتاً وہ رحمت الہی کا مظہر ہوتی ہے. صورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں.
ایک بظاہر بہت خوشگوار نظر آتی ہیں، بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن انسان اس میں بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ہمیں بظاہر ایک بندہ دولت مند نظر آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جان سکتے کہ شاید وہ دولت استعمال بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، کہ اسے ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا صحیح طرح سے نہیں کھا سکتا، وہ آرام نہیں کر سکتا، نیند نہیں آتی، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور بے شمار طریقے ہیں جن سے اسے ایذا پہنچتی رہتی ہے۔ اب صرف دولت کو وہ کیا کرے؟ اسی طرح بعض لوگوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خوشحال ہیں، لیکن در حقیقت وہ بڑے پریشان حال ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں، بظاہر وہ مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ مقبولان بارگاہ ہیں تو اس کے اندر بھی ان کے لیے راحت ہوتی ہے، انہیں ایک خاص سکون نصیب ہوتا ہے، انہیں ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز اللہ کریم شہداء سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ اب شہید ہونا بظاہر بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ کوئی قتل ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، تیر سے ہوتا ہے، گولی سے ہوتا ہے، توپ سے ہوتا ہے، آگ سے ہوتا ہے، جسم پھٹ جاتا ہے، بہت بظاہر بہت تکلیف دہ کام ہے، جان بھی جاتی ہے، جسم کی پرخ چھوڑ جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اس تکلیف میں اسے وہ لذت جو بظاہر ہمیں تکلیف نظر آتی ہے، شہید کو وہ لذت نصیب ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ کریم پوچھیں گے شہداء سے میدان حشر میں کہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش، کیا چاہتے ہو تم، تو کہیں گے اللہ ایک دفعہ پھر سے دنیا آباد کر، ہمیں وہیں بھیج دے، اور ایک دفعہ پھر سے تیری راہ میں جان دینے کا مزہ آئے، اور وہی موت، وہی شہادت نصیب ہو، اسی طرح جسم کے پرخچے اڑیں، اسی طرح خون بہے، اسی طرح سر تن سے جدا، جو لذت اس مرنے میں ہے وہ ہم نے زندگی میں نہیں پائی۔ تو چیزیں بظاہر یا اعمال و افعال بظاہر جو نظر آتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو حقیقتاً وارد ہو رہا ہے بندے پر وہ اور ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں، اپنی آرزویں قربان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا موقع آ جائے کہ وہ سمجھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اب جان بھی جاتی ہے تو وہ جان بھی دے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، خاص مہربانی ہوتی ہے، ایک خاص رحمت ہوتی ہے جو بظاہر نظر آنے والی تکلیف کو بھی ان کے لیے راحت بنا دیتی۔ لیکن انسان ایک عجیب مخلوق ہے، یہ اپنی آنا سے نکلنا اس کے لیے دشوار ترین کام ہے۔ صوفیاء بھی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے انسان کی حالت بدلتی ہے، اللہ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور محبت ہو جاتی ہے، لیکن سب سے آخر انسان کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ اس کی اپنی آنا ہی ہوتی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ در حقیقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باعتبار علم اس کا علم محدود ہے، طاقت کے اعتبار سے اس کی طاقت بڑی تھوڑی اور بڑی محدود ہے، کسی بھی طرف سے کسی بھی پہلو سے سوچا جائے تو محتاج و بے بس ہے۔ وہ کسی دانا نے ہارون رشید سے کہا کہ آپ کہیں جنگل میں ہوں، بھٹک جائیں، فوج سے الگ ہو جائیں اور آپ کو پیاس ستائے، پانی قریب نہ ہو، جاں بلب ہو جائیں، تو کوئی ایسا آدمی آئے جس کے پاس پانی ہو اور وہ آپ کو مفت نہ دے،
تو کہاں تک قیمت دیں گے اسے آپ پانی کے ایک گلاس یا چند گھونٹ کے؟ وہ کہنے لگے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا پینے کے بعد اگر وہ پانی خارج نہ ہو، پیٹ میں رک جائے، کوئی ایسا مرض بن جائے تو فرمایا ساری دے دوں گا جان بچانے کے لیے۔ تو فرمایا پھر اس سلطنت پہ اور اس ریاست پہ کرنا کیسا جو 2 گھونٹ پانی یا چند قطرے پیشاب جس کی قیمت ہے۔ تو انسان کی جتنے بھی دولت جمع کر لے، جتنی بھی مال اکٹھا کر لے یا اپنی حیثیت بنا لے، تو تھوڑی سی تکلیف بھی آ جائے تو وہ ساری بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ پھر موت سارا نقشہ ہی بدل دیتی ہے، سب کچھ مٹا دیتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کسی اور کو ہو جاتا ہے۔ اس کی بیویاں بھی اس کی نہیں رہتی، ان پر بھی اس کا حق نہیں رہتا، مال و دولت بھی وارثوں کی ہو جاتی ہے۔ اس سب چیز کے لیے، ایسی چیز کے لیے جسے بہرحال ضائع ہونا ہے، انسان کے ہاتھ سے نکل جانا ہے، اس دولت یا اس چیز یا اس مال یا ان آرزوؤں کے لیے اگر وہ دامان رحمت الہی کو چھوڑتا ہے تو کتنی بڑی نادانی۔ تو فرمایا لوگ ایسے بھی ہیں میرے بندے جو کسی بھی حال میں میری رضا کو نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو وہ جان بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، جان بھی دے دیں تو زندگی میں 1000 کوتاہیاں، 1000 کمیاں، 1000 کمزوریاں رہ جاتی ہیں، وہ اپنی رحمت سے سب پوری فرما دیتا ہے۔ اب یہ دونوں اقسام بیان فرما کر حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں خطاب مومنین کو ہے، ان لوگوں کو ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے دین پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ضروریات دین پہ ایمان، جو مومن کہلاتے ہیں۔ تمہارا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا کیوں کرتے ہو کہ کچھ اسلام کے اندر چلے گئے، کوئی کونا پھر باہر رہ گیا؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کلی طور پر اپنے ساری سوچیں، اپنے سارے اختیار، اپنی ساری پسند و ناپسند اللہ اور اس کے رسول کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ میرا جو کچھ تھا وہ ختم، اب وہ ہوگا جو آپ ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ کریم نے کسی کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دی جو وہ اس کے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو کام کوئی کر نہیں سکتا اس کے کرنے کا وہ مکلف ہی نہیں، لیکن جو کر سکتا ہے وہ اسے اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ چلو میں نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کر لیا ہے، روزے رکھتا ہوں، تو یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں یہ میں اپنی مرضی کی کر لوں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، چھوٹی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ چھوٹی بات کس کا حکم تھا تو وہ چھوٹی نہیں رہتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھوٹے کام کے لیے بھی کوئی طریقہ بتا دیا تو آپ کا بتانا بہت بڑی بات ہے، وہ کام چھوٹا ہے تو چھوٹا رہے، لیکن ارشاد نبوی تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کریم نے حکم دے دیا ہے تو حکم کو نسبت تو اللہ سے ہے، اگر کام بازار چھوٹا ہے تو ہوا کرے، حکم تو اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو فرمایا اس مسلمانی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے باہر
جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقوش کف پا پر مت چلو. ہر وہ قدم جو اسلام کے باہر ہوگا وہ شیطان کے نقش کف پا پر ہوگا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم بات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، تو ہم ساری بات کا تجزیہ اپنے آپ کو الگ رکھ کے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اچھی خواہش رکھ سکتے ہیں، لیکن جواب دہ ہم اپنی ذات کے ہیں. جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی کتاب میں ارشاد ہوتا ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا اور میں کیا کر رہا ہوں. چونکہ ہمیں جواب اپنا دینا ہے، لوگوں کی جواب دہی ہم نے نہیں کرنی، لوگ اپنا جواب خود دیں گے. ہم نے کسی کا حساب کتاب لینا بھی نہیں ہے، نہ ہماری یہ حیثیت ہے. جواب طلبی کرنا بھی اس کا اپنا کام ہے، وہ جانے، اس کی مخلوق جانے. ایک آدمی کو بظاہر ہم اچھا نہیں سمجھتے، لیکن شاید اللہ کے نزدیک وہ کتنا اچھا ہو. ایک نوجوان گزرا، لباس بھی فرسودہ پرانا میلا تھا، بال الجھے ہوئے، بے روزگاری اور بھوک اور افلاس کا شکار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو جو خدمت عالی میں جو حضرات موجود تھے ان سے سوال فرمایا کہ یہ جو نوجوان جا رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے. تو عرب میں آج بھی ہماری طرح کی رسومات نہیں ہیں اور نہ ہماری طرح کی رشتہ داری ہیں. وہ بڑے سیدھے سادے اور بے تکلف سے مسلمان ہیں، بے تکلف سے لوگ ہیں. رشتہ لینا دینا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ کوئی کسی کی ادھر چاچے سے کہو اور مامے سے سفارش کرو. جس نے کرنا ہے یا لینا ہے بے تکلف بات کرتا ہے، انہیں پسند ہے دے دیں گے، نہیں پسند نہیں دیں گے. تو کثرت ازواج کا معمول بھی تھا. اسلام سے پہلے تو 10 لوگ کرتے تھے، لیکن اسلام کے بعد بھی 4 بیویوں تک کی اجازت رہی. تو بڑی عجیب بات سمجھی جاتی تھی کہ سب سے کمزور یا سب سے گیا گزرا وہ بندہ ہے جو کسی سے رشتہ پوچھے اور اسے کوئی بھی رشتہ نہ دے تو وہ سمجھتے تھے کہ معاشرے کا سب سے گیا گزرا انسان یہ ہے. تو اس کی یا رسول اللہ اس کی حیثیت تو یہ تو ایسا گیا گزرا ہے کہ یہ کسی سے اگر رشتہ بھی مانگے تو اسے کوئی نہیں دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی وعدہ بھی یہ کر دے، اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات یہ کہہ دے، اللہ وہ پوری کر دے گا. تو یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہی اندر بھی ہو، یا جو بندہ جیسا ہم سمجھتے ہیں ویسا ہو سکتا ہے ہم ایک آدمی کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے ہم ایک آدمی کو بہت پارسا سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ پارسا نہ ہو یا مقبول نہ ہو. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے مقام متعین کریں کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا تھا، یہ کیا ہے. ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے جاننا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر کبھی نہ چلو. کوئی ایسا کام نہ کرو جو شیطان کروانا چاہتا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ بات یاد رکھو کہ وہ تمہارا بڑا کھلا اور واضح دشمن ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. جب بھی کرے گا تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، تمہارا نقصان ہی کرے گا. اور پھر مزید یہ ہے
فَإِن زَلَلْتُم بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ کا قرآن، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. قرآن بھی تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا اور مخلوق تک پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ساری آپ کا معجزہ ہے، آپ کا ایک ایک عمل آپ کا معجزہ ہے. اور پھر جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول اور دلائل آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی تم لغزش کھاتے رہو اور جھولتے رہو گھاس کے تنکوں کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ تو کوئی بات نہیں. پھر یہ بات سن لو، فَاعْلَمُوا، پھر خوب یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب قوت والا زبردست ہے اور وہ حکیم بھی ہے، دانا ہے. یہ اس کی حکمت ہے کہ کسی کو مہلت دے دیتا ہے. تو اس پہ نازا مت ہو کہ ہم نے تو اتنی نافرمانیاں کر لی، ہمارا کیا بگڑا. بہت کچھ بگڑ چکا ہے. ہر گناہ کچھ نہ کچھ بگاڑ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پیدا کر جائے. اب اس سے بڑا بگاڑ کیا ہوگا؟ تو ضروری تو نہیں کہ مادی نقصان ہی ہو، یا ہمارا کوئی جانور مر جائے، یا ہمارا جوتا پھٹ جائے. فرمایا جب اللہ کا حکم موجود ہو اور زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا ایک نظام موجود ہو، بات کرنے کا انداز، لینے دینے کا سلیقہ، مل جل کر رہنے کا طریقہ، محبت و نفرت کے انداز، صلح اور جنگ کے انداز، امن اور آرام کے، محبت کے، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے. والدین کی، اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، گھر بار کے ساتھ، رزق کمانے کے طریقے، رزق خرچ کرنے کی جگہ، زندگی کے ہر کام کی جب وضاحت کر دی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، تو پھر کتنی جرأت کرتا ہے بندہ کہ اس خود کو مسلمان بھی کہلاتا ہے، اور پھر کام جب کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی رضا کو چھوڑ کر اپنی پسند سے کرتا ہے. پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ غالب ہے، تم اللہ کے دستے قدرت سے بھاگ نہیں سکو گے. نہ کوئی بات چھپا سکو گے، نہ کسی بات کا پردہ رہے گا، نہ کہیں بھاگ کر چھپ سکو گے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جواب دینا ہے، اور وہاں ہر کام کو جانچا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ یہ کام آپ نے حکم دیا تھا ایسا کرنے کا. اگر نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو پھر شیطان کی نقش قدم پر ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. فرمایا کس بات کا انتظار کرتے رہتے ہو؟ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں خیر ہے، سدھر جائیں گے، ہو جائے گا، کام کر لیں گے، کس بات پہ نازاں ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ قیامت قائم ہو جائے، اللہ جل شانہ خود نزول فرمائیں، اللہ کے فرشتے حاضر ہوں، وقضی الامر، اور قصہ پاک کر دیا جائے، تب تم سنبھلو گے؟ اور فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ابھی قیامت قائم ہو جائے، سارے جہان کی قیامت ابھی قائم ہو جائے؟ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ اتنا وقت باقی ہے؟ اور پھر ہر فرد کی موت روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا بیٹھا کھڑا چلتا پھرتا بندہ مر جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قام قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا، دنیا سے عمل کا رشتہ منقطع ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، آخرت کا حساب کتاب شروع ہو گیا. تو
تو موت بھی ایک طرح سے قیامت ہی قیامت ہے، اور اس کا بھی کیا بھروسہ کہ اسی لمحے ساری دنیا تباہ ہو جائے اور عظیم قیامت اور حشر بپا ہو جائے، تو کون روکنے والا ہے اس کو؟ تو ہمارا انتظار مت کرو، تمہارے پاس فرصت نہیں ہے کہ کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے جی، اس کو سیدھا کر لیں گے جی، اپنی اصلاح کر لیں گے، نہیں، جیسے اللہ کا حکم پہنچے ویسے اسی وقت قبول کرو، اسی پر عمل شروع کرو، کہ تمہارے پاس فرصت نہیں ہے۔ کس بات کا انتظار ہے تمہیں؟ تب اپنی اصلاح کرو گے جب قیامت قائم ہو جائے گی، تب اصلاح کی کوشش کرو گے جب موت آ جائے گی۔ تو اللہ کریم رحم فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں۔ ہمارا عہد نافرمانیوں کا عہد ہے، دین سے دوری کا زمانہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ہمارے درمیان 1400 سال کا، 1450 سال کا فاصلہ ہے۔ اور یہ زمانے کی دوریاں رشتوں اور محبتوں میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اپنی تقریر میں عربی کی ایک ربائی پڑھا کرتے تھے، کنا کا زوج حمامۃ فی ایکۃ متمتعین بصحۃ و شبابی، کہ ہم تو ایک کبوتروں کے جوڑے کی طرح اپنے گھونسلے میں، اپنے ٹھکانے پر، اپنے گھر میں جوانی اور صحت سے متمتع ہو رہے تھے اور بڑے موج میں رہ رہے تھے۔ دخل الزمان بنا وفرق بیننا، ہمارے درمیان زمانہ آ گیا، مدتیں آ گئیں اور انہوں نے ہمیں جدا کر دیا، زمانے نے ہمیں دور دور پھینک دیا۔ ان الزمانہ مفرق الاحباب، یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے محروم کر دیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان 1450 سال نے بارگاہ عالی سے بہت دور کر دیا۔ وہ رشتے جو اطاعت پہ مجبور کرتے تھے وہ کمزور ہو گئے ہیں یا ٹوٹ گئے ہیں۔ نام مسلمانوں سے آپ رکھ لیتے ہیں، حلیہ بھی بنا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اٹھک بیٹھک نمازوں کی بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ بات کہ جو اللہ کی اطاعت پہ جان دینے پہ مجبور کر دے، کہ جان تک دی جا سکے لیکن دامن شریعت نہ چھوٹے، وہ بات نہیں بنتی، وہ بات نہیں رہی۔ وہ احساس نہیں رہا، وہ دکھ نہیں ہوتا، وہ چوٹ نہیں لگتی کہ کیوں مجھ سے اللہ کا اور اللہ کے علیہ وسلم کا حکم کیوں چھوٹا۔ اللہ کریم ہے، وہ یہ درد عطا کر دے تو اس کی عطا کو زمانے اور صدیاں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ زمانہ بھی اس کی، صدیاں بھی اس کی مخلوق ہیں، شب و روز بھی اس کی مخلوق ہیں، فاصلے بھی اس کی مخلوق ہیں۔ جب وہ چاہے تو سمٹ جاتے ہیں، وہ چاہے تو آج بھی حضوری عطا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ صدیوں کا فاصلہ سمیٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں روبرو کرتے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو مسلمانی اور اسلام یہ ہے کہ آج بھی حضوری میں زندگی بسر کرنا نصیب ہو۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، محبت اور وہ تعلق نصیب فرمائے جو اطاعت پہ مجبور کر دیتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔